بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 5 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم داعی کی صفات کا تذکرہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے اسباق میں ہم نے داعی کی چند صفات پڑھی ہیں، آج کے سبق میں بھی ہم داعی کی صفات کا چوتھا حصہ یعنی کہ حصہ دال اس کا تذکرہ پڑھیں گے۔ اور کن کن صفات کا تذکرہ پڑھیں گے؟ ان میں سے پہلی صفت ہے عمل صالح، یعنی کہ داعی کے اندر عمل صالح ہونا چاہیے۔ یہ صفت بھی اس کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری جو صفت ہے جس کا تذکرہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ داعی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کا اور تمام اقوال و افعال کا جو ہے وہ مکمل اتباع کرنے والا ہو۔ اسی طرح آج کے سبق میں داعی کی جس تیسری صفت کا ہم تذکرہ پڑھیں گے وہ ہے تزکیہ نفس، یعنی اپنے نفس کو رذائل سے پاک کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ یہ بھی داعی کے اندر پایا جانا بہت ضروری ہے۔ آئیے اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ جو ان میں سے سب سے پہلی صفت ہے وہ ہے عمل صالح، یعنی کہ اوصاف حمیدہ جو ہوتے ہیں ان میں سے جو عمل صالح ہے اوصاف حمیدہ میں سے وہ ایک ایسا عمل ہے جس کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے، اور یہ داعی کا جو ہے وہ سب سے اولین فریضہ ہے کہ وہ اس صفت سے متصف ہو، کیونکہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے، جس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، پہلے خود تو اس پر عمل کر لے، اپنی ذات کو لوگوں کے سامنے ایک عمدہ نمونہ بنا کر پیش کرے۔ تو لہٰذا جس کی وہ دعوت دے رہا ہے پہلے خود اس پر عمل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو ایسی بات جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، ما لا تفعلون جو تم خود نہیں کرتے۔ تو لہٰذا داعی کے لیے یہ ضروری ہے جو وہ دعوت دے رہا ہے، جس کی طرف بلا رہا ہے، اس پر خود عمل کرے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات بہت ہی سخت ناپسند قسم کی چیز ہے کہ تم وہ بات کرو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، جو تمہارے عمل میں نہیں ہے اس پر وہ بات تم لوگوں کے سامنے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو لہٰذا داعی کی ذات ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اسے عملی طور پر نمونہ بنا کر عوام کے سامنے پیش کرے۔ مطلب ایک سچا مسلمان جو ہوتا ہے اس کے قول و عمل میں مطابقت ہونی چاہیے، اس کا جو قول ہے وہ اس کا عمل بھی ہونا چاہیے، نیکیوں میں جو ہے وہ سبقت لے جانے والا ہو، اور جس بات کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے پہلے خود اس پر عمل کرے اور ایک عملی نمونہ پیش کرے۔ داعی خود جو ہے وہ عملی نمونہ پیش کرے اور جو ہے وہ خود عمل پیرا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، برائیوں سے بچنے والا ہو، اور جو ہے وہ جو بات کر رہا ہے اس پر وہ خود عمل کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ یہ سورۃ النحل کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی مومن مرد یا مومن عورت جو کوئی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن، ایمان کے ساتھ نیک کام کرے تو ہم اسے فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے جو ہے وہ دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا کریں گے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر پاک زندگی کا، پاکیزہ زندگی کا مومنین سے وعدہ کر رہا ہے. تو لہٰذا جس پاکیزہ زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر وعدہ کیا ہے، اس میں قول و فعل دونوں چیزیں ہیں. یعنی کہ مومن جو عمل کرے ایمان کی حالت میں، یعنی ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے، جس بات کی دعوت دے رہا ہے اس پر خود بھی عمل کر رہا ہے اور ایمان کی حالت میں وہ نیک کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی زندگی میں بھی بہترین اور پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ عطا کریں گے. تو لہٰذا پاکیزہ زندگی کے اندر جس کا اس آیت کریمہ کے اندر وعدہ کیا گیا ہے، اس میں حلال رزق بھی شامل ہے، قناعت بھی شامل ہے، عزت بھی شامل ہے، سکون اور اطمینان بھی شامل ہے اور اللہ کی محبت وغیرہ، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہے. مطلب یہ ہوا کہ عمل صالح جو کہ ایک داعی کی بنیادی صفت ہونی چاہیے، اس سے نہ صرف یہ کہ اس کی اخروی زندگی اعلیٰ ہوگی، اس کو اچھا جو ہے وہ بدلہ وہاں عطا کیا جائے گا، بلکہ دنیاوی زندگی کے اندر بھی سکھ اور چین اس کو نصیب ہوگا. اس کے بعد جو اگلی صفت ہے جس کا داعی کے اندر پایا جانا ضروری ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع. یعنی کہ داعی کو اپنی زندگی کے معاملات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ بنانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ نمونہ بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا مکمل اتباع کرے. یہ اس کے لیے ضروری ہے اور یہ اس کی بنیادی صفت ہے. تو لہٰذا اپنے زندگی کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو داعی کو نمونہ بنانا چاہیے اور اس کو نمونہ بنا کر مکمل اتباع کرنی چاہیے. اس کے بعد دوسری آیت ہے سورہ احزاب کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے روا نہیں، یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کسی مومن مرد کے متعلق یا کسی مومن عورت کے متعلق کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس مومن مرد کو اور مومن عورت کو اس معاملے کے اندر کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا. اسوہ حسنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے، اور اسوہ حسنہ کو اپنے لیے نمونہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع کیا جائے. اس کی جو ہے وہ داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع کرے. اس کی ایک مثال جو ہے وہ احادیث کے اندر ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسوہ حسنہ کو کیسے نمونہ بنایا جائے. تو اس حوالے سے ایک ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے نزدیک اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب دل میں ہوگی تو وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے نمونہ بن جائے گی. جب ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہوگی تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ بن جائے گی. تو یہ ایک مثال ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو کہ اس کے دل کے اندر جو محبت ہے وہ محبت بھی سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہونی چاہیے. اس لیے داعی کے لیے یہ ضروری ہے
کہ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हर शोबे में इत्तिबा करे। तो लिहाजा ये उसवा हसना को नमूना बनाने की गोया कि एक मिसाल है कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमा दिया कि मोहब्बत भी सबसे ज्यादा मुझसे होनी चाहिए। तो लिहाजा जिंदगी के हर शोबे में आपका इत्तिबा जरूरी है और दाई के लिए तो ये जो है वो बहुत ही फर्ज का दर्जा रखता है। इसके बाद आज के सबक में जो तीसरी सिफ्त है जिसकी तफसील हम पढ़ेंगे दाई के लिए जिसका होना जरूरी है वो है तज़किया नफ्स। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा और पैरवी का हुक्म है, दाई को इस सिफ्त से मुत्तसिफ होना जरूरी है, तो वो पैरवी जो है वो तज़किया नफ्स से होगी और इसके लिए फिर दर्ज झेल उमूर का एहतमाम जरूरी है। वो कौन से उमूर हैं? उनमें से सबसे पहला अमर ये है कि फराइज की पाबंदी करें। फराइज जो इबादात हैं उनका मुकम्मल एहतमाम जो है वो दाई के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ अवामिर पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होना, यानी एक तो फराइज हैं और दूसरे जो अवामिर हैं जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात फरमाए हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होना, ये भी तज़किया नफ्स के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ नवाही से इज्तनाब है, यानी कि जिन चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया उसको नवाही कहते हैं, उनसे इज्तनाब करना ये भी दाई के लिए ज़रूरी अमर है। इसके साथ साथ दीगर अरकान इस्लाम जो हैं उनका एहतमाम भी करना चाहिए, उन पर भी अमल ये भी जो है वो दाई के लिए ज़रूरी है, जैसा कि वालिदैन के साथ उसने सलूक है और इस तरह औलाद और अपने बीवी बच्चों के साथ शफकत का मुजाहरा है, उनकी तरबियत का एहतमाम है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अरकान इस्लाम में शामिल हैं। जितने भी अरकान हैं इसके अलावा ज़कात की अदायगी है और इसी तरह जो है वो हज बैतुल्ला है, दीगर जितनी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों पर उसको अमल पैरा होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और औलाद से शफकत का मामला है, ये भी होना चाहिए। नफली इबादात का एहतमाम भी दाई के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि फ़राइज़ और सुन्नतों का एहतमाम तो हो लाजमी तौर पर, उसके साथ साथ नवाफिल का एहतमाम भी हो। नवाफिल के एहतमाम में फिर तहज्जुद की नमाज आ जाती है। इसके अलावा दीगर नफली इबादतें हैं जिनका एहतमाम करना जो है वो दाई के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी दावत को मुअस्सर बनाने के लिए इन तमाम इबादत का, जिस तरह के जो है वो दीगर नवाफिल की, हर नमाज के साथ नवाफिल की अहमियत है जिसकी एक तफसील है अलग से, बल्कि उसका यहाँ पर बयान करना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता उन नफली इबादत का एहतमाम करना दाई के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो मसनून आमाल हैं, मसनून आमाल की पाबंदी भी दाई के लिए ज़रूरी है। जैसा कि हर महीने के में 3 दिन जो होते हैं, जो चांद का महीना होता है उसमें 3 दिन के जो रोज़े हैं वो रखना मसनून है। इसके अलावा भी जो मसनून आमाल हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं उन पर अमल करना, उनको अपने आमाल में लाना, उन पर पाबंदी से अमल करना, ये भी जो है वो दाई के लिए ज़रूरी है। क्योंकि दाई को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल इत्तिबा करना है और मुकम्मल इत्तिबा के लिए तज़किया नफ्स ज़रूरी है। और तज़किया नफ्स का हुसूल कैसे होगा? तो उसके लिए इन चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है। फ़राइज़ की पाबंदी, अवामिर पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होना, नवाही से इज्तनाब, दीगर अरकान इस्लाम पर अमल, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और औलाद से शफकत, नफली इबादत का एहतमाम और मसनून आमाल की पाबंदी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो है वो दीगर जो उमूर हैं, सब्र है, शुक्र है, कनाअत है, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने आज के सबक में दाई की 3 सिफात का तज़किरा पढ़ा है। उनमें से सबसे पहली है अमल सालेह, कि अमल सालेह से मुत्तसिफ होना दाई के लिए ज़रूरी है। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल इत्तिबा, ये भी दाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जो है वो नमूना बनाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल इत्तिबा करे। इसके साथ साथ जो तीसरी सिफ्त दाई के लिए ज़रूरी है
وہ ہے تزکیہ نفس۔ تو جس طرح ہم نے اس سے پہلے اسباق میں داعی کی صفات کا تذکرہ پڑھا تھا، تو آج کے سبق میں بھی ہم نے داعی کی ان 3 صفات کا، عمل صالح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع اور تزکیہ نفس، اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو اگلے سبق میں ہم دعوت کے جو قرآنی اصول ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور دعوت کے قرآنی اصولوں کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دعوت کا قرآنی اصول ہے حکمت، اس کی کیا تفصیل ہے، اس حوالے سے تفصیل ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔